انشاءاللہ آج سے چونکہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں تو حدیث کے ساتھ ساتھ قربانی سے متعلق ایک یا دو مسائل کا بھی تذکرہ ہوگا۔ آج کے دن اس بات کو بیان کرنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ بسا اوقات یہ تصور ذہنوں میں ہوتا ہے کہ گھر میں جو بڑا ہے ایک سال امی کی طرف سے کر لی، اگلے سال ابو کی طرف سے کر لی، گھر میں ایک آدمی قربانی کر لے بس کافی ہے۔ حالانکہ یہ تصور شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں ہر اس عاقل بالغ مسلمان آزاد آدمی پر قربانی لازم ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ہر اس عاقل بالغ مسلمان آزاد پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو صاحب نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ والا، اس کا الگ مطلب ہے، وہ اسی موقع پہ بیان کر دیا گیا۔ قربانی میں صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں اس کی مملوکہ چیزوں میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، 52.5 تولہ چاندی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تو آج کل پاکستان کے حساب سے تقریباً 1600 1650 چاندی چل رہی ہے، 85 سے 86 ہزار روپے بن رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کی ملکیت میں 10 11 12 یہ 3 تاریخیں، 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک اگر کسی شخص کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یا تو سونا آ جائے یا چاندی ہو جائے 52.5 تولہ چاندی، یا نقد رقم جیسے میں نے کہا 86 ہزار بنتی ہے، یا مال تجارت دکان میں سامان لے کے رکھا ہوا ہے اور 86 ہزار روپے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کی رقم ہے، یا گھر میں جو چیزیں سال بھر استعمال نہیں ہوتی، مثلا اتنے کپڑے ہیں کہ پورے سال میں وہ استعمال نہیں ہوتے، بنا کے رکھے ہوئے لیکن سال گزر جاتا ہے، تو سال کے دوران جن چیزوں کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، برتن ہیں، کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد جو چیزیں، ان سب کا حساب لگا کر، اسی طرح ایک گھر ہے اس میں رہ رہا ہے، ایک کمرہ کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کمرے کی قیمت آج کل تو آپ حضرات بخوبی واقف ہے جگہوں کے ریٹ کیسے ہیں، تو ایک ہی کمرہ اگر کرائے پہ دیا ہوگا تو اس کے ریٹ بھی آسمان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کمرہ بھی اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد ہے اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے یا کسی اور کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے تو اس کی قیمت بھی تقریباً نصاب سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد پلاٹ ہے، مکان ہے، کمرہ ہے، دکان ہے، سامان تجارت ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ان کی قیمت پہنچ رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، مرد کی اپنی مملوکہ رقم بینک میں گھر پہ رکھی ہوتی ہے، عورت کے پاس اپنے زیورات ہوتے ہیں تو شوہر پر اپنی قربانی واجب ہے، عورت پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں، اسی طرح جو بالغ اولاد ہے اور اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں کمائی کر رہا ہے، پیسے جمع کیے ہوئے اور 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے یا کوئی بھی چیز، اس کے اوپر اپنی قربانی لازم ہے۔ تو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں 4 آدمی پہ قربانی لازم ہو، 5 آدمی پہ قربانی لازم ہو، تو اس کا حساب لگایا جائے اور حساب لگا کر قربانی کریں گے، انشاءاللہ گھر سے نحوستیں ختم ہوں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج ہم نے اس مسئلے کو سن لیا، خود بھی سمجھیں اس مسئلے کو اور اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں اور بتائیں کہ قربانی کس کس پر واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور ہم اس کو بتا سکتے ہوں جس کی وجہ سے وہ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے گھر میں ایک فرد ہے، 4 افراد ہے، چاروں صاحب نصاب ہے، سب پر اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن